بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے سب سے بہترین مثال، سب سے بہترین نمونہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، اپنے ہر عمل میں اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیشہ فالو کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں، اور یہ تمام پہلو ان پہ علماء نے بے شمار کام بھی کیا ہے، اور ان تمام پہلوؤں کو لوگوں کے لیے اجاگر بھی کیا گیا ہے۔ ان پہلوؤں میں ایک پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا، آپ کا داعی ہونا ہے، اور بلا شبہ یہ پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا سب سے بنیادی پہلو ہے کہ در حقیقت آپ تمام انسانوں کی طرف ایک داعی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ داعی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دعوت دینے والے ہیں، آپ اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے ہیں، آپ ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں، آپ صراط مستقیم کی طرف بلانے والے ہیں۔ آپ لوگوں کو ہمیشہ اس بات کی طرف آپ نے دعوت دی کہ تمام انسان اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں، کامیابی کی طرف آ جائیں۔ اس جہان اور اس دنیا میں جو کامیابی ہے، وہ کامیابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے، اور اس کے بعد والی جو زندگی ہے، جو حقیقی زندگی ہے، اس کی کامیابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوتی زندگی اور آپ کی اس دعوتی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں۔ ان میں ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اس مشن اور اس مقصد کے ساتھ مخلص ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ اخلاص تھے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنے کسی بھی کام کو، اپنے ہر عمل کو خالص کر لے۔ کس لیے خالص کرے؟ اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرے، کہ انسان جو بھی کام کرے وہ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے کرے کہ اس کے سامنے اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہو۔ اور اس اخلاص کو اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام جو اخلاص سے خالی ہے، وہ اسلام اسے قابل قبول نہیں گردانتا۔ تو کسی بھی داعی کی جو زندگی ہے، اس میں یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ وہ اپنے ہر عمل کو بالعموم اور اپنی اس دعوتی زندگی اور اس مشن میں اتنا مخلص ہو کہ اس کے سامنے اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک داعی کے لیے تو یہ چیز اور زیادہ حساس ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن وہ لوگ جن سے جہنم کو سب سے پہلے بھڑکایا جائے گا، ان میں وہ عالم ہوگا، وہ داعی ہوگا کہ جو اپنی زندگی میں جس نے اس علم کو اللہ کے لیے حاصل نہیں کیا ہوگا، اس کے اخلاص میں کھوٹ ہوگا۔ تو یہ بہت ہی ایک بنیادی پہلو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی شخصیت کا بھی، اور ایک داعی کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی شخصیت کا دوسرا ایک بنیادی اور نمایاں پہلو آپ کا احساس ذمہ داری ہے۔ احساس ذمہ داری سے یہ مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تڑپ اور احساس اتنا شدید تھا کہ تمام انسان اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں، تمام انسان کامیابی کی طرف آ جائیں، اور دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ یہ تڑپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید تھی، یہ احساس بہت شدید تھا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں آپ کے اس شدت احساس کو بیان کرتے ہوئے
کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لے کے آ رہے، آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، کہ جن لوگوں نے آپ کی بات کو، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ان کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احساس اور شدت احساس پہ دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی تڑپ تھی، کتنی شدید تڑپ تھی کہ سارے انسان کسی نہ کسی طرح ہدایت کے راستے کی طرف آ جائیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی شخصیت کا ایک اور نمایاں پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود باکردار ہونا ہے، کہ آپ جو بھی بات ارشاد فرماتے وہ صرف بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پہ عمل کرتے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا ہو، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر اس پہ خود بھی عمل کرنے والا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں سب سے پہلا اللہ کا فرما بردار ہوں، کہ میں جس بات کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ کے جن احکامات کو تم تک پہنچا رہا ہوں، میں صرف تم تک پہنچاتا ہی نہیں بلکہ سب سے پہلے خود اس پہ عمل کرتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا وہ قرآن مجید آپ کا کردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات پہ عمل کی کھلی کتاب تھے، کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو بھی حکم نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس پہ عمل فرماتے۔ تو اسلام اس چیز کو بہت بری نظر سے دیکھتا ہے کہ کوئی انسان زبان سے بات کرے، کسی کو کسی کام کرنے کا کہے یا منع کرے، لیکن خود اس پہ عمل نہ کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو؟ تو اسلام اس چیز کو بہت ہی بری نظر سے دیکھتا ہے کہ کوئی انسان زبان کا تو گفتار کا وہ غازی ہو، لیکن عمل اس کے قول کے مطابق نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی شخصیت کا ایک اور بہت نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی کہ امت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرمائیں، کوئی مشقت لوگوں کے لیے پیدا نہ کریں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خود جو عبادات آپ فرماتے تھے، بعض اوقات وہ چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں میرے اس عبادت کو کرنے کی وجہ سے ساری امت پہ یہ عبادت فرض نہ ہو جائے۔ اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں تخفیف کر دیتے کہ لوگوں پہ مشقت نہ ہو، بعض اوقات عبادت کا وقت تبدیل کر دیتے کہ لوگوں پہ مشقت نہ ہو۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کو ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارے پاس جو رسول اللہ نے بھیجے ہیں وہ ایسے ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ تم پہ جو چیز مشقت اور بھاری گزرتی ہے، مشقت کا باعث بنتی ہے، وہ ان پہ بہت گراں گزرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کے ارشاد فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشقت اور مشکل پیدا نہ کرو۔ تو ایک داعی کو ہمیشہ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے، جو لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے، اس پہلو کو ہمیشہ مد نظر رکھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی شخصیت کا
ایک اور نمایاں پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر ہے۔ یہ جو دعوت کا عمل ہے، یہ جو راستہ ہے، یہ آزمائشوں سے، تکلیفوں سے اور مشقتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان اللہ کے اس راستے پہ چلے اور اسے مشقت، تکلیف اور آزمائش نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دعوت کے آغاز سے لے کے آخر تک انہی آزمائشوں سے عبارت ہے۔ وہ آپ کو، آپ کے جو رشتہ دار تھے، ان کی طرف سے بھی آزمائشیں اور مشقتیں اور تکلیفیں آپ کو برداشت کرنا پڑیں۔ قوم کی طرف سے بھی آپ کو تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں۔ جسمانی تکلیفیں دی گئیں، آپ کو نفسیاتی تکلیفیں دی گئیں۔ ہر حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئیں کہ آپ اس مشن سے ہٹ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے اور آپ نے صبر کیا۔ یہ صبر اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی بہت زیادہ قیمت ہے، بہت زیادہ قدر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس رستے پہ چلتے ہوئے صبر کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی شخصیت کی ایک اور بہت نمایاں جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنا بھی دعوت کا کام کیا، اس میں حکمت اور بصیرت، یہ ہمیں بہت بڑی واضح طور پہ یہ چیز نظر آتی ہے۔ دعوت کا جو کام ہے، یہ خود اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حکم دیا اللہ نے کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اللہ کی طرف جو بلا رہے ہیں، آپ نے جو بلانا ہے وہ حکمت اور دانائی کے ساتھ آپ نے بلانا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے آپ کہہ دیں کہ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ یہ جو میرا راستہ ہے، یہ جو میرا مشن ہے، میرا جو دعوت کا راستہ ہے، میں اس کی طرف جو بلاتا ہوں، یہ میں پورے بصیرت سے بلاتا ہوں۔ تو یہ بصیرت اور حکمت، یہ اس دعوت کے میدان میں بہت بنیادی ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی حکمت اور دانائی سے بھری پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جب آغاز ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت سے آغاز فرمایا۔ سب سے پہلے آپ نے جو آپ کے بہت قریبی تھے، آپ نے ان کو دعوت دی۔ اس کے بعد آپ نے اس کا دائرہ مزید وسیع فرمایا اور اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی۔ پھر آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پہ جب آزمائشیں بڑھتی ہیں تو آپ ہجرت کا فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ نے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ بلا وجہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کا انتخاب فرمایا، تو یہ انتخاب بلا وجہ نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر منتخب فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس ہجرت کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں بھیجا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ جو مدینہ سے تشریف لے کے آئے ان سے آپ نے بیعت لی۔ پھر مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے جو آپ نے سفر فرمایا، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لینا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ لٹانا، اور اس کے بعد جن رستوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا، ان رستوں کا انتخاب، پھر مدینہ پہنچ کر مسجد کا قیام، پھر لوگوں میں بھائی چارے کا آپ کا قیام کرنا، تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال حکمت اور آپ کی بصیرت پہ دلالت کرتے ہیں۔ تو ایک داعی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی جو دعوت ہے وہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس میں اسے یہ ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کا کوئی بھی کام حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ دعوت میں حکمت اور دانائی کیا ہے؟ حکمت اور دانائی یہ ہے کہ انسان اس بات، بہت ساری بنیادی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھے کہ جن لوگوں کو اس نے دعوت دینی ہے وہ لوگ کون سے ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کس انداز سے بات ہونی چاہیے، کس وقت ان لوگوں کے ساتھ
کس طرح کی بات ہونی چاہیے، کون سے ایسے مسائل ہیں ان لوگوں کے جن کو ڈسکس کرنا چاہیے، جن کو حل کرنا چاہیے، اور بہت ساری چیزیں جو ایک داعی کو بہت ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوت کا کام کرے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ بنیادی پہلو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی شخصیت کے۔ آج ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے، بالخصوص بالعموم تو ہر مسلمان داعی ہے، اس کی یہ فرض ہے اس پہ کہ اللہ رب العالمین کا جتنا پیغام اس کے پاس ہے وہ اسے لوگوں تک پہنچائے، اور بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو صرف اور صرف دعوت کے اس کام کے لیے وقف کیا ہوا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بڑی گہری نظر سے دیکھیں، آپ کے ہر کام کو، آپ کے ہر عمل کو بڑی گہری نظر سے دیکھیں، تاکہ انہیں اپنی دعوتی زندگی میں رہنمائی ملے اور کامیابی ملے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔